آج کل ہر بندہ رزق کی وجہ سے مارا مارا پھرتا ہے، حیران و پریشان ہوتا ہے، لیکن رزق کے مالک رزاق کے پاس نہیں آتا، پروردگار کے در پہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے ایسی ایک خفیہ تسبیح بتاؤں گا جو آپ کی تمام تر حاجات کو پورا کر دے، مانگی گئی دعاؤں کو بھی عرش تک پہنچا دے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری پہلی ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور میرے چینل پر اگر نئے ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے دوستو، تہجد اللہ رب العزت کی خاص عبادت ہے، جسے انبیاء بھی پڑھتے تھے، جسے صحابہ بھی پڑھتے تھے، جسے تابعین بھی پڑھتے آ رہے تھے، اور جسے اولیاء اللہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور آج کی کثیر تعداد میں جو اللہ والے دھرتی پہ موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، وہ بھی اس رات کی نوافل تہجد کا بڑی باقاعدگی کے ساتھ، بہت ہی پابندی کے ساتھ اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اکثر مشائخ اپنے مریدین کو، اپنے متبعین کو کہتے ہیں کہ باقی لوگوں پر 5 نمازیں ہیں 24 گھنٹوں میں، آپ نے 6 نمازیں پڑھنی ہے، تہجد کو بھی اپنے اوپر فرض قرار دے دیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی، تہجد کو آپ لازمی قرار دیں، ضروری پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اور تہجد جو بندہ پڑھتا ہے اس کا جسم بھی تر و تازہ رہتا ہے، جسم کے اندر بھی رونق ہوتی ہے۔ اور دوسری کی طرف وہ بندہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میری نیند پوری ہو گئی ہوگی، نہیں، بلکہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی، اور شیطان بھی مسلط ہو جاتا ہے، اس کے اندر سستی اور غفلت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اپنے کام بھی دن بھر میں صحیح نہیں ہوتے، دن بھر میں گویا کہ سستی غالب رہتی ہے۔ لیکن ایک بندہ جو تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، راتوں کو نوافل کثرت سے پڑھتا ہے، یا کم سے کم 2 یا 4 رکعتیں تہجد کی ضرور پڑھتا ہے، تو وہ وقت گویا کہ ایک پر نور وقت ہوتا ہے، پر ضیاء وقت ہوتا ہے۔ اس وقت رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے انوارات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو بندہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ بندہ چست و چالاک رہتا ہے، اس کا ذہن بھی تیز رہتا ہے، اور اس کو عبادت کی حلاوت اور سرور بھی مل جاتا ہے۔ میرے دوستو، پہلے یہ بات سمجھیں کہ تہجد کے وقت کیا گیا وظیفہ بہت ہی مؤثر ہوتا ہے، بہت ہی اثر انداز ہوتا ہے۔ جو بندہ تہجد کے وقت وظائف کرتا ہے، وہ بہت لاجواب اور بہترین وقت ہوتا ہے۔ ایک تو سناٹا ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، ذہنی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، اور ہر طرف سے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آرام میں ہوتے ہیں۔ یہ بندہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوئی اگر وظیفہ پڑھتا ہے تو وظیفہ بہت اثر کرتا ہے۔ وظیفہ اس کی روحانیت کو، اس کی گویا کہ روح کو بڑھا دیتا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو ایک تہجد کی خفیہ تسبیح بتانے لگا ہوں، آپ نے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، لیکن برکات کے اعتبار سے بہت بلند ہے، رحمتوں کے اعتبار سے بہت بڑھیا تسبیح ہے۔ آپ سمجھیں طریقہ کار کیا ہو۔ یہ وظیفہ جو بتا رہا ہوں، گھروں میں خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور نوجوان بزرگ حضرات بھی کر سکتے ہیں، گھروں کے اندر بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نوافل کا زیادہ ثواب ویسے گھر میں ہوتا ہے، مسجد میں بھی ثواب ہے، لیکن نوافل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھروں کے اندر بھی نمازیں پڑھا کرو، گھروں کے اندر بھی تسبیحات پڑھا کرو، ذکر اذکار کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، صلاۃ و توبہ پڑھا کرو۔ یہ تسبیحات، یہ نوافل ہمیں گھروں کے اندر پڑھنی چاہیے، تاکہ گھر کے اندر بھی برکت آئے، گھر کے اندر بھی اللہ کا نور اترے، اللہ کی رحمتوں کی برسات اترے۔
آپ نے کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ جتنا وقت ہو 2 رکعت صلاۃ التہجد پڑھیں یا 4 رکعت صلاۃ التہجد پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے تہجد کو باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، وقار کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر تہجد کی نماز کا طریقہ نہیں آتا تو میری ویڈیو اس کے اوپر اسپیشل موجود ہے، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تہجد کی نیت سے لے کر تہجد کی نماز کے اختتام تک میں نے تمام تر باتیں، تمام تر طریقہ بتا دیا، وقت بھی میں نے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھیں، آپ جب تہجد کی نماز سے فارغ ہوں، تہجد جب پڑھ چکے ہوں، آپ نے اسی جگہ کے اوپر بیٹھ جانا ہے مصلی پہ، تو آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا رزاق یا فتاح، یہ اصل تسبیح ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کو آسان لگے۔ یا رزاق یا فتاح، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ جون سا درود پاک پڑھیں، مختصر درود پاک پڑھیں یا لمبا درود پاک پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ تسبیح ذرا مؤثر ہے، اللہ رب العزت کے اسم گرامی ہے، یا رزاق یا فتاح، دونوں کا مطلب آپ کو واضح طور پر سمجھ آ جانا چاہیے۔ یا رزاق کا مطلب اے رزق دینے والے، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ چاہے جاندار ہیں، چاہے ذوی العقول ہیں، چاہے غیر ذوی العقول ہیں، جتنی جاندار مخلوق ہے، تمام کا رزق اللہ رب العزت بر وقت پہنچا دیتے ہیں۔ رب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رب ذوالجلال۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رب کا معنی ہے جو ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق دے، اسے رب کہتے ہیں۔ دیکھیں، انسانوں کو اس کی ضرورت کے مطابق رزق مل رہا، جانوروں کو مل رہا، پرند چرند کو مل رہا، فضاؤں اور خلاؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی مل رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ حشرات الارض، زمین کے اندر جو بسنے والے ہیں ان کو بھی مل رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگلات کے اندر جانور درندے رہتے ہیں ان کو بھی بر وقت رزق مل رہا، جو پرندے، جو چیزیں، جو مخلوقات پانی کے اندر رہتی ہیں، سمندروں دریاؤں کے اندر اپنے بسیرے ڈالے ہوئے ہیں، ان کو بھی بر وقت رزق مل رہا ہے۔ اسے رزاق کہتے ہیں، اسے رب کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے کہ اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی مجھے دینے والا ہے، تیرے سوا اور میں کس کے در پہ جاؤں، کس کے سامنے میں جھولی پھیلاؤں، میرا اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی سہارا اور آسرا نہیں ہے، صرف تو ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت کی ذات کو بھی ترس عطا ہوگا کہ جب اللہ کے نام کا آپ نے وظیفہ پڑھا ہوگا، ذکر کیا ہوگا، تو اللہ رب العزت کتنے خوش ہوں گے بھائی۔ ایک تو ذکر کی برکت، دوسرا اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں ان کا ذکر کرنا یہ آدمی کی روح کو مزید تقویت پہنچاتا ہے، مزید اس کو طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو آج دیکھیں کتنے لوگ پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر کے راشن کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں کی وجہ سے، مکان کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دیکھیں سیلاب آیا، کتنے لوگ گھروں سے بے گھر ہو گئے، در سے بے در ہو گئے، ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، ان کی سالہ سال کی روزی کے اوپر پانی، گویا کہ تمام چیزوں کو نظر ہو گیا، پانی کی نظر ہو گئی، تمام کی تمام ضروریات سہولیات زندگی۔ تو کتنے لوگ ہیں جنہیں کو مال کی ضرورت ہے، گاڑی کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے تو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس وظیفے کو صحیح معنی پابندی کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر پھر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔